عمل کی نیت کر لیں انشاءاللہ جو بات بھی کہی جائے یا سنی جائے انشاءاللہ عمل کی نیت سے کہیں گے اور عمل کی نیت سے سنیں گے انشاءاللہ. یہ کتاب ہے پردیس میں تذکیرہ وطن. حضرت اقدس مولانا شاہ محمد اختر صاحب مدثر نور اللہ مرقدہ کے جنوبی افریقہ کے 10ویں سفر کے ملفوظات ہیں. عارف باللہ پیر طریقت شیخ العربی والعجمی حضرت اقدس مولانا شاہ محمد اختر صاحب مدثر العلی کے مدثر العلی تو جو باحیات ہوتے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے. یہ اس وقت لکھی گئی کتاب نور اللہ مرقدہ کے جنوبی افریقہ ساؤتھ افریقہ کے 10ویں سفر کے ملفوظات. میرے شیخ حضرت خرم صدیقی صاحب دعوت برکاتہم اکثر یہ الفاظ حضرت حکیم اختر صاحب اپنے شیخ کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساؤتھ افریقہ کو فتح کر دیا. یہ الفاظ اپنے بڑوں سے ساؤتھ افریقہ کو فتح کر دیا. ایک مرتبہ حضرت میرے شیخ نے سنا تھے کہ ساؤتھ افریقہ میں ایک بہت بڑے مالدار ہیں, بہت بڑے ملینز اتنے بڑے مالدار. تو حضرت کو ایک مرتبہ اپنے مال میں لے کے گئے, بہت بڑا مال تھا, اور حضرت حکیم اختر صاحب کو لے کے گئے مال میں اور لے جا کر بولے کہ بھائی حضرت پورے ان کے خادمین جتنے بھی ہیں وہاں پہ کام کرنے والے ان کے خادمین وغیرہ سب کو یہ بول دیے کہ حضرت جس چیز پہ حضرت ہاتھ رکھتے ہیں اس چیز کو اس کو پیک کرنا ہے, ڈال دو اس کو, یہ بول کے سب کو لگا دیا. تو حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیسی ان کی نظریں, کیسی ان کی نیتیں, کیسی ان کی فکریں. تو حضرت جو مالدار شخص ہیں تو ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہیں, بس آپ میرے ہو جائیے, یہ سب چیزیں کیا فنا کرتے ہیں, بس آپ میرے ہو جائیے, آپ اپنے دل کو بنائیے, آپ اپنی زندگی کو بنائیے, آخرت کو بنائیے, فکر کیجیے کچھ نہیں. میرے شیخ سناتے تھے, بارہا میں اپنے شیخ سے سنا. تو ساؤتھ افریقہ حضرت میرے حضرت ہی فرماتے ہیں, حضرت خرم صدیقی صاحب دعوت برکاتہم ساؤتھ افریقہ کو فتح کرتے ہیں. اتنا وہاں کے لوگوں کی, وہاں کے علماء خواص میں بہت حضرت کی مقبولیت رہی. تو 10واں سفر بولے تو کیا معمولی بات ہے ساؤتھ افریقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علمی مزاح سے بات شروع کریں گے, تھوڑا سا مزاح بھی ہو جائے. ارشاد فرمایا کہ ایک بات یاد آ گئی. پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے عالم سے مکہ شریف میں ملاقات ہوئی. پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے عالم سے مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ میں ذرا پیشاب کے لیے جاتا ہوں. میں نے کہا بلبل. اس وقت کچھ نہیں سمجھے, وہ عالم اس وقت کچھ نہیں سمجھے. جب پیشاب کر کے واپس آئے تو زور سے ہنستے ہوئے آئے. اب وہاں پہ جانے کے بعد سمجھ گئے بلبل کے معنی کیا ہے. کہنے لگے کہ پیشاب خانے میں بلبل کے معنی سمجھ میں آئے. میں نے غور کیا کہ یہ کیا لفظ بولا تو سمجھ میں آیا کہ بالا یبولو کا امر بل, بالا یبولو کا امر بل, اور 2 دفعہ بلبل کہنے سے مزہ بڑھ گیا, جس سے سننے والا سمجھے گا کہ پرندے کا نام لیا, لیکن مانا ہوئے پیشاب کر لو. پرندے کا نام ہو گیا 2 مرتبہ بولنے سے, لیکن عربی کے اعتبار سے جاؤ. حضرت سے اجازت پوچھے, اجازت دیے کہ میں ذرا فارغ ہو گیا تھا. تو حضرت پرندے کا نام بول کے بلبل بولتے تو سمجھے نہیں. تو اس کے عربی کے معنی یہ ہوتے ہیں چاہیے فارغ ہو گیا جائے. تو بچپن ہی سے حضرت والا کا اہل اللہ سے تعلق. ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ایک نعمت کو بطور شکر کے تحدیث بن نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں اور فخر اور جاہ سے پناہ چاہتا ہوں. جب مجلس ہو بالکل بات نہ کریے, یہ آپ کی عادت بہت بری ہے. کئی مرتبہ دیکھ لیا میں آپ کی عادت. آپ مت بیٹھیے, ضرورت نہیں ہے, سمجھ میں آنا, آپ مت بیٹھیے, چلے جائیے. آپ کو اگر بیٹھنا پسند نہیں ہے, میں پسند نہیں ہوں, یہ الفاظ بیانات پسند نہیں ہے, بالکل مت بیٹھیے. آپ کئی بار غور کیا, کئی بار بولا میں آپ, پلیز اللہ کے واسطے آئندہ مت. خاموشی کے ساتھ رہیے, بہت خاموش رہنا پڑتا ہے یہاں پہ. اول حضرت ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم کا بھی بیان سنا. تو حضرت سلیمان کون ہے, کیا نام ہے جی, ہاں سید سلیمان ندوی
رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ جب حضرت حکیم حضرت تشریف علی تھانوی علیہ رحمہ کے پاس جب گئے اور وہاں سے وہ رخصت ہو رہے تھے حضرت سلیمان ندوی علیہ رحمہ، تو حضرت تھانوی علیہ رحمہ سے یہ درخواست کی کہ حضرت کچھ نصیحت کر دیجیے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمائے۔ اب حضرت تھانوی علیہ رحمہ دل میں یہ سوچے، ملفوظات میں یہ بات حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ پر حضرت تھانوی کے بیان کیے کہ میں حضرت تھانوی میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنا بڑا علامہ میں اس کو کیا نصیحت کروں، تو فوراً میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا، پھر سوچ کے پھر ان کے سینے پہ ہاتھ مار کے یہ کہا کہ مولانا یہاں تو اول اور آخر مٹانا ہی مٹانا ہے، اول آخر مٹانا ہی مٹانا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علی ندوی علیہ رحمہ کے الفاظ یہ ہیں، اس کے بعد ایسے مٹے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب یہ بیان کر رہے تھے، بیان میں یہ کہہ رہے تھے کہ خانقاہ میں آنے والے مریدین کے جوتیاں سیدھی کر رہے تھے، اور سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ کا علم کا چرچا، عمل کا چرچا ڈنکا بج رہا تھا پوری دنیا میں، ان کا یہ حال۔ اور یہاں بیٹھ کے ہم دروازے کو مارتے رہتے، چیخ پکار کرتے رہتے، بالکل نامناسب ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ایک نعمت کو بطور شکر کے تحدیث نعمت کے طور پر بیان کرتا ہوں اور فخر اور جاہ سے بنا چاہتا ہوں، فخر اور جاہ سے بنا چاہتا ہوں۔ جب میں بالغ ہوا تو حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ باحیات تھے، ان کی صحبت میں 3 سال رہا، توجہ کی۔ اس کے بعد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا تو ان کی صحبت میں 17 سال رہا، 20 سال ہو گئے۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت مولانا ابرار الحق صاحب دامت برکاتہ ان کی صحبت میں ابھی تک 50 دن ان کی صحبت میں رہا، 50 دن ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ چونکہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ہندوستان کے ہیں، ہردوئی میں رہتے تھے، تو حضرت وہاں سے آ کے 50 دن تک یہاں پہ قیام کر کے پھر جاتے تھے۔ اب بھی باقاعدہ خط و کتابت کرتا ہوں اور ہر ہفتہ ایک خط بھیجتا ہوں۔ یہاں آنے سے 6-7 دن پہلے ایک خط کراچی سے بھیجا تھا اور یہاں آتے ہی دوسرا خط چلا گیا، اور خط میں کیا مضمون ہوتا ہے کہ میں آپ کی دعاؤں کا اور توجہ کا سراپا ہوتا ہوں، تاکہ شیخ یہ نہ سمجھے کہ اب اختر کو لوگ بہت ماننے لگے تو مجھ کو بھول گیا۔ یاد رکھو کہ شیخ کٹ آؤٹ ہے، اگر شیخ اپنی توجہ کا کٹ آؤٹ ہٹا لے تو مرید چاہے کیسا ہی ہو گیٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ توجہ کی بات ہے، یاد رکھو شیخ کٹ آؤٹ ہے، اگر شیخ اپنی توجہ کا کٹ آؤٹ ہٹا لے تو مرید چاہے کیسا ہی ہو گیٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ اس لیے شیخ کا احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آ رہا نا سمجھ میں؟ لوگ نہیں سمجھتے یہ بات، جو چاہے کرتے رہتے، جو چاہے بولتے رہتے۔ یہ نہ سمجھے کہ اب اختر کو لوگ بہت ماننے لگے تو مجھ کو بھول گیا۔ یاد رکھو کہ شیخ کٹ آؤٹ ہے، اگر شیخ اپنی توجہ کا کٹ آؤٹ ہٹا لے تو مرید چاہے کیسا ہی ہو گیٹ آؤٹ ہو جائے گا۔ اس لیے شیخ کا احسان کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ مجھ کو 3 دریاؤں کا پانی ملا ہے، مجھ کو 3 دریاؤں کا پانی ملا ہے۔ دریائے مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دریائے مولانا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دریائے مولانا شاہ ہردوئی دامت برکاتہ، اب یہ بھی رحمۃ اللہ علیہ ہوگا۔ جب دریا ملتے ہیں تو پاٹ چوڑا ہو جاتا ہے، جب دریا ملتے ہیں تو پاٹ چوڑا ہو جاتا ہے۔ سب میرے بزرگوں کا فیض ہے، میرا کوئی کمال نہیں، بس اللہ کی رحمت کا سہارا ہے، اپنے اعمال کا کوئی سہارا نہیں، بس اللہ کی رحمت کا سہارا ہے، اپنے اعمال کا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید کہ بخش دیا جاؤں گا، اپنے عمل سے بخشش نہیں ہوگی، یہ تحقیق نعمت ہے۔ ولا فخر یا ربی، کوئی فخر کی بات نہیں مگر یہ اللہ کا فضل ہے۔ امید ہے کہ عالم میں اگر آپ تلاش کریں تو اپنی صحبت والے کم ملیں گے، کوئی 6 مہینے، کوئی سال بھر، کوئی 5 سال، مگر تینوں بزرگوں کی صحبت ملا کر بہت عرصہ ہو جاتا ہے، تینوں تقریباً 20-70 سال کا عرصہ تقریباً۔ مولانا شاہ محمد احمد صاحب بالغ ہوتے ہی چلے گئے، تقریباً 13-14 سال میں بالغ ہوئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد سے لے کے تا حیات اللہ والوں کی صحبت میں رہے۔ شروع میں محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ، پھر اس کے بعد عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد شاہ ابرار صاحب سے تا حیات۔
مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 3 سال رہا اور حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں 17 سال اور اب تک 40 سال سے حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب کی صحبت میں ہوں اور حضرت سے ڈرتا رہتا ہوں شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ اتنے بڑے شیخ پورے اسفار ہو رہے ہیں، علماء صلحاء جڑ رہے ہیں اور شیخ سے ڈر رہے ہیں۔ شیخ کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اس کی برکت ہوتی ہے، چاہے سارا عالم بیت ہو جائے مگر مجھے ڈر لگتا رہتا ہے کہ کہیں حضرت مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ شیخ کا سایہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مولانا منصور الحق صاحب نے عرض کیا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں کی برکت سے مجھے بخش دیں گے۔ تو حضرت ہم سب بھی حضرت والا کے مرید ہیں، ہمیں بھی امید ہے کہ حضرت ہمیں بھی نہ بھولیں گے جب آپ کی بخشش ہوگی۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ارے بھائی اکیلے جنت میں جانے میں تھوڑی مزہ آئے گا، جنت میں جائیں تو دوستوں کے بھی ساتھ لے جائیں گے کہ فدخلی فی عبادی، پہلے ہے میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، ودخلی جنتی بعد میں۔ اور یہاں ایک علم عظیم بیان کرتا ہوں، فدخلی امر ہے، فدخلی امر کا صیغہ، داخل ہو جاؤ، اور امر مضارع سے بنتا ہے اور مضارع میں حال اور استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ فدخلی فی عبادی سے معلوم ہوا کہ بار بار میرے خاص بندوں سے ملتے رہنا، مضارع استمرار کے معنی مضارع، تو یہ نہیں کہ بس ایک بار ملے پھر چلو چھٹیاں، پھر سال میں، پھر 6 مہینے، مستقل لگے رہنا پڑتا ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ بات۔ فدخلی امر کا صیغہ ہے اور امر مضارع سے بنتا ہے، مضارع میں حال اور استقبال دونوں زمانے ہوتے ہیں۔ فدخلی فی عبادی سے معلوم ہوا کہ بار بار میرے خاص بندوں سے ملتے رہنا، حوروں سے لپٹ کر میرے خاص بندوں کو نہ بھول جانا، جب حوروں سے فارغ ہو جانا پھر ہمارے اللہ والوں سے ملنا۔ فدخلی بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں بار بار اللہ والوں سے ملنے کا حکم ہو رہا ہے کہ جن کی غلامی کے صدقے میں تمہیں آج جنت دے رہا ہوں ان کو نہ بھولنا۔ فدخلی فی عبادی کا جو یہ ترجمہ کرے کہ ایک دفعہ میرے خاص بندوں سے مل لو تو یہ ترجمہ غلط ہوگا کہ کیونکہ فدخلی کا امر مضارع سے بنا ہے جس میں حال اور مستقبل 2 زمانے ہیں، تو ترجمہ یہ ہوگا کہ میرے خاص بندوں سے اب بھی ملو اور مستقبل میں بھی ملتے رہنا۔ بس معلوم ہوا کہ جنت میں بار بار اولیاء اللہ کی ملاقات ہوگی۔ بیویوں سے محبت کی تلقین۔ آج کل بیوی ذرا سی بیمار ہوئی تو دوسری بیوی کا خیال آنے لگا، یہ کیا بے وفائی ہے؟ ارے بیوی بیمار ہو گئی تو تم بھی بیمار ہو سکتے ہو، تم بیمار ہو جاؤ اور بیوی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے اور طلاق لے لے تو اس سے کتنا بے وفا سمجھو گے؟ ایسے ہی بیوی کی بیماری میں صبر کرو، اللہ کو یاد کرو۔ اصل میں اللہ کی یاد کم ہو گئی ہے اس لیے دوسری بیوی کا خیال آتا ہے۔ کیا فرمانے؟ اللہ کی یاد کم ہو گئی تو دوسری بیوی یاد آ گئی۔ اگر اللہ کی یاد میں مست رہتے تو غنیمت سمجھتے کہ اللہ کی یاد میں مست ہیں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ استفہام اقراری ہے، یعنی یقیناً کافی ہے۔ مدینہ شریف میں ایک کتاب چھپی ہے، العلماء العزاب، 35 بڑے بڑے مشہور علماء جن میں تابعی بھی ہیں، انہوں نے شادی نہیں کی اور دنیا سے چلے گئے۔ محبت الہیہ کا غلبہ تھا، کس وجہ سے؟ معذور تھے۔ حضرت سے تعلق رکھنے والے ایک صاحب نے اپنی بیوی کی محبت میں کچھ اشعار کہتے تھے، حضرت والا نے سن کر ازراء مزاح فرمایا کہ سنا کرتے تھے کہ چوروں کا غلام ہے، مگر آج دیکھ لیا۔ پھر فرمایا کہ بیوی کی محبت ہزاروں گناہوں سے بچاتی ہے، بیوی کی محبت 1000 گناہوں سے بچاتی ہے، 1000 گناہوں سے بیوی کی محبت تقوی کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت بڑی نعمت ہے بیوی۔ جن کو بیوی سے محبت نہیں وہی زنا دوسرے برے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جن کو بیوی سے محبت نہیں ہوتی وہی زنا کے کاموں میں اور بیکار کے کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر بیوی کی محبت ہے تو وہ حرام محبت سے بچ جائے گا۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ سے علیہ رحمہ کو لکھا کہ جب ذکر کرتا ہوں تو بیوی کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی، ذرا توجہ فرمائیں۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کو خط لکھا کہ جب ذکر کرتا ہوں تو بیوی کا چہرہ سامنے آ جاتا ہے، تو اللہ کی یاد کیسے قبول ہوگی؟ اللہ کی یاد کیسے قبول ہوگی؟ فرمایا کہ بیوی کا تصور غیر اللہ نہیں ہے، اس لیے اگر ذکر میں بیوی کا خیال آ جائے تو مضر نہیں۔ بیوی کا تصور غیر اللہ نہیں، بیوی کا تصور غیر اللہ نہیں ہے، اگر ذکر میں بیوی کا تصور خیال آ جائے تو مضر نہیں ہے، کیونکہ حلال ہے اور اس میں اللہ کی رضا ہے، اس لیے ایسا ذکر ناقص بھی نہیں، کامل ذکر ہے، ایسا ذکر ناقص بھی نہیں، کامل ذکر ہے۔ حسن کی فنائیت اور دھوکہ۔ ارشاد فرمایا کہ بیوی کی محبت
جائز ہے، لیکن مقصد حیات نہیں ہے. حیات لیعبدون اللہ کی عبادت ہے، اس لیے بیوی کو بھی زندگی کا سہارا نہ بناؤ، ورنہ جب یہ بوڑھی ہو جائے گی تو کس سے دل بہلاؤ گے؟ مان لو وہ 80 برس کی بوڑھیا ہو گئی، کمر جھک گئی، رکوع کی حالت میں آئی، 11 نمبر کا چشمہ لگائے ہوئے، لٹھیا پکڑے ہوئے، گال پچک گئے، گال یعنی نرم ہو گئے، چہرہ یعنی پورے جو بوڑھے پن کے جو کیفیت ہوتے ہیں اس کو ذکر کیا، جو زلفیں کالی کالی گھنگروڑی والی مشک بار ہیں، یعنی مشک کی بارش کر رہی ہیں، اور عقل کو بڑھاپے میں وہی زلفیں سفید ہو جائیں گی، اور ان کی اس وقت کوئی یہ غزل نہیں پڑھ سکتا اور کوئی غزل نہیں لکھ سکتا، اور کسی زمانے کی لکھی ہوئی غزل اب پڑھتے ہوئے شرم آئے گی. یہ دنیا دھوکا کا گھر ہے، فریب ہے، سراب ہے، جو ہر جوانی بوڑھی ہونے والی ہے. مولانا رومی نے ہر چیز کی جوانی کہتی ہے کہ آؤ آؤ میں بہت حسین ہوں، خوش بہکر ہوں، خوش رفتار ہوں. یعنی بیوی سے محبت بھی کرنا ہے، لیکن بیوی کی محبت میں اتنے مغلوب نہیں ہو جانا کہ اللہ کو ہی بھول جائے. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اب بیوی بچوں کی محبت میں نمازیں غائب ہو جاتی، بیوی بچوں کی محبت میں اذکار غائب ہو جاتے، بیوی بچوں کی محبت میں مراقبہ غائب ہو جاتا، بیوی بچوں کی محبت میں یعنی جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. بیوی سے نفرت بھی نہیں، بیوی سے اس درجے کی محبت کہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول گئی، یہ جائز نہیں. اس لیے کہ آپ علیہ السلام کی حدیث ہمارے سامنے ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اماں جان سے بات کر رہے تھے، اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ، ادھر سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی آواز ہے، تو فوراً ادھر متوجہ ہو گئے. تو اماں جان نے آواز دیا حضور کو، یا رسول اللہ. تو من پوچھا حضور من، اماں جان نے فرمایا انا. تو پھر اس کے بعد من انا، من اتنی، تم کون؟ تو پھر اس کے بعد اماں جان نے فرمایا انا عائشہ. تو حضور پھر بولے من عائشہ، من عائشہ، عائشہ کون ہے؟ تو اماں جان خاموش ہو گئے. حضور کے اوپر اب عبادت کا غلبہ ہے، اللہ کی رحمت کا غلبہ ہے، خاموش ہو گئے. پھر حضور نزدیک کی طرف یہ اللہ بیوی سے محبت کرنا ہے. اور میرے شیخ الحدیث حضرت انصار صاحب دامت برکاتہ جو دارالعلوم حیدرآباد کے شیخ الحدیث ہیں، تو ایک مرتبہ یعنی ایک فجر کے بعد جو سنتوں کے بعد حضور کبھی لیٹ جاتے تھے، فجر کی سنتوں کے بعد تہجد پڑھتے، کبھی لیٹ جاتے تھے، صرف لیٹتے تھے، سوتے نہیں تھے. کبھی سنتیں پڑھ کے لیٹ جاتے تھے، اور کبھی سنتیں پڑھنے کے بعد اگر لیٹنے کا موقع نہیں رہا تو حضور قصداً اماں جان سے بات کرتے تھے، قصداً اماں جان سے بات کر کے فرض نماز پڑھانے جاتے تھے. اس لیے کہ کیوں لیٹتے تھے؟ تہجد نفل عبادت ہے. حضرت کے الفاظ پہ تشریف فرماتے ہوئے شیخ الحدیث انصار صاحب کے کہ تہجد نفل نماز ہے. اب فجر کی نماز پڑھنے جانا ہے جو کہ فرض ہے، جو کہ پورے اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کے ادا کرنا ہے. تہجد سے بھی زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، تہجد سے بھی زیادہ خشوع و خضوع کی ضرورت ہے. تو لہٰذا لیٹتے اس لیے تھے تھکان ختم ہو جائے، تاکہ فرض نماز پوری خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے. تو جب لیٹنے کا وقت نہیں ہوتا تو اماں جان سے کے پاس جا کے کچھ دل لگے کی باتیں کرتے تھے، تاکہ دل کے اوپر جو تہجد پڑھنے کی وجہ سے جو تھکان آ گئی وہ ختم ہو جائے. تو بیوی سے محبت بھی حضور کر کے بتائے، اور پھر عبادت جب اللہ کا حکم آ گیا تو کیا ہے کیفیت، یہ بھی حضور کر کے بتائے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہونا چاہیے. شرط ولایت صرف تقویٰ ہے، صحبت اہل اللہ کی تاثیر. ارشاد فرما کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اولیاء اللہ کی صحبت میں یہ تاثیر کیوں ہے کہ ان کی صحبت میں آدمی کو اللہ کی طرف جذب نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف جذب نصیب ہو جاتا ہے. فرما یہ نہ پوچھو، یہ نہ پوچھو مقناطیس میں کھینچنے کی قوت کیوں ہے، لوہے کو کھینچ لیتا ہے. یہ نہ پوچھو کہ مقناطیس میگنیٹ کے اندر لوہے کو کھینچ لیتا ہے تو وہ کیوں ہوتا ہے، یہ مت پوچھو. جس طرح مقناطیس میں میگنیٹ میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اسی طرح اولیاء اللہ کی صحبت میں یہ تاثیر ہے کہ ان کی صحبت میں اللہ کی طرف جذب نصیب ہو جاتا ہے، جذب نصیب ہو جاتا ہے. اور بغیر جذب کے کسی کو وصول اللہ نہیں ہو سکتا، بغیر جذب کے کسی کو وصول اللہ نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ غیر محدود راستہ ہماری محدود کوششوں سے کیسے طے ہو سکتا ہے. غیر محدود راستہ، اللہ کا راستہ آسان تھوڑی ہے، تو نہیں ہوتا. تو جیسے مثال کے طور پہ اس کو آسان طریقے سے ایسا سمجھتے کہ فیملی کے ساتھ کوئی پکنک پہ جا رہے ہیں، کوئی پکنک پہ چلے جا رہے ہیں، گاڑی روک کے بہت دور تک
بہت دور تک یعنی پکنک اندر جانا ہے، یعنی فارم ہاؤس میں جانا ہے. پہلے ہم ریت وغیرہ تھے، پارکوں میں جاتے تھے، پہلے دور دراز جاتے تھے، دور وہاں پہ کھیتوں میں جاتے تھے، وہیں رکھتے چلے آتے تھے. اب وہ کھیتوں میں بھی فارم تو باہر رکھتے ہیں. تو اب جانا ہے سب مل کے. اب چھوٹا بچہ ہے، اتنی دور کیسے جائیں گے؟ تھوڑی دور چلتے چلتے گر جاتا، تھک جاتا، آپ کو ذرا بولے نہ کر دے باپ کو اور محبت سے. یہی وجہ سے یہ اللہ والے دیکھتے رہتے کب تک چل سکتا ہے، کب تک چل سکتا ہے. پھر اس کے بعد ایسی کیفیت ڈالتے. اب وہ کیفیت بھی کوئی وہ نہیں ہے، کوئی اہم نہیں ہے. تعمیر رحمہ کے ملفوظات میں ایک اللہ والوں کا ذکر ہے کہ ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک مرید آیا. اب مرید آ کے بیٹھ گیا، حضرت میرے اوپر بہت چھوٹا ہے. اللہ والے نہیں کچھ توجہ کچھ نہیں ہے، اگر آپ کو کرنا ہے نہیں حضرت آپ کو چھوٹا نہیں حضرت کچھ کرنا کچھ بھی نہیں، خالی بیٹھ جاتا تھا، کھانا پینا بس بیٹھے رہے. تو حضرت آپ کو چھوٹا نہیں. ارے توجہ سے کتنے ہوتا، آپ کو کرنا پڑتا، مجاہدہ کرنا پڑتا، محنت کرنا پڑتا، آپ کو اس میں محنت کرنا پڑتا، مجاہدہ کرنا پڑتا. نہیں آپ تو چھوٹا، یہ چلتا رہا سکتا. اب اس کے بعد حضرت غصے میں آ گئے، غصے میں آ کے صحن میں بیٹھ گئے. تو پچکاری جو انجیکشن وغیرہ کی طرح پچکاری اس زمانے میں ہوتی تھی، تو وہ پانی لیے اور اس طرح مار رہے تھے، اور جس کے اوپر اور پوری کیفیت کے ساتھ. تو جس کے اوپر غیر مسلم جا رہے تھے سامنے سے، جس کے اوپر پانی کا چھینٹا پڑتا فوراً اللہ لا الہ الا اللہ فوراً اسلام کر لیتا، فوراً اسلام کر لیتا. اور وہ مرید سامنے تھا. تو اس کے بعد وہ مرید کی طرف متوجہ ہو کے بولے چاہے کچھ بھی ہو جائے تیرے اوپر یہ نہیں کر پاؤں، تجھ کو تو محنت کرنا ہی پڑتا، تجھ کو تو محنت کرواؤں، مجاہدہ کرواؤں. تو مجاہدہ تو ضروری ہے. مجاہدے کے بغیر شیخ کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھ گئے نہیں ہو سکتا. ہم کو تو مجاہدہ کرنا ہے. جب شیخ توجہ ڈالیں گے وہ اور بات ہے، یہ اور بات ہے، لیکن ہم کو تو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. ایسے ہی بات ذہن میں کہتی ہے. شرط بلاد صرف تقویٰ، ارشاد فرما کہ اللہ والا بننا، متقی بننا، اللہ کا دوست بننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اور عالم بننا، حافظ بننا، مفتی بننا فرض کفایہ. ایک بستی میں چند لوگ حافظ عالم ہو جائیں تو فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ والا بننا، متقی بننا، گناہوں سے پرہیز کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تہجد پڑھنے والا، رات بھر عبادت کرنے والا، دن کو روزے رکھنے والا اور گناہوں سے نبٹنے والا ولی اللہ نہیں ہے، ولی اللہ نہیں. پھر سے توجہ کے ساتھ، ایک متقی بننا، گناہوں سے پرہیز کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تہجد پڑھنے والا، رات بھر عبادت کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا اور گناہوں سے نبٹنے والا ولی اللہ نہیں. تہجد کوئی کام نہیں آتا اور دن کے روزے، نفل روزے کوئی کام نہیں آتا. کب تک؟ جب تک ہم گناہوں سے بچتے نہیں، جب تک ہم گناہوں کے اوپر چھوڑتے نہیں اس وقت. لیکن وہ شخص جو تہجد نہ پڑھے، نفلی عبادت نہ کرے، صرف فرض، واجب، سنت موقدہ ادا کر لے لیکن گناہوں سے بچتا ہے، وہ ولی اللہ، وہ ولی اللہ. ان اولیاء اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی ولی نہیں، نہ تہجد گزار، نہ یہاں پر جو فرمایا نہ تہجد گزار، نہ قیام اللیل، نہ صائم النہار. ہمارا ولی وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، وہ ولی ہے. نہ تہجد گزار، اگر رات بھر عبادت کرے، دن کو روزہ رکھے لیکن نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، گناہ سے نہیں بچتا، وہ شخص فاسق و فاجر ہے، میرا ولی نہیں ہے. عشاء کے بعد کی مجلس، پھر اس کے بعد اچھے الفاظ. اس کے بعد عشاء کے بعد کی مجلس مولانا عبدالحمید صاحب کی درخواست پر مسجد دارالعلوم آزاد ہال کے بیرونی حصے میں ہوئی جو مسجد سے خارج ہے. مفتی حسین حیات صاحب کے صاحبزادے معاذ اور اعجاز الحق صاحب نے حضرت والا کے اشعار تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں بننا پڑے. اس کے بعد حافظ ضیاء الرحمن صاحب نے انگریزی میں بہت عمدہ درد بھرا بیان کیا اور اس پر حضرت کے ارشاد سنائے. تقوی کی اہمیت. تقوی کی اہمیت، اس لیے حافظ ہونا، عالم ہونا فرض کفایہ ہے. کسی بستی میں 2-4 حافظ ہو جائیں، 2-4 عالم ہو جائیں تو سب کا فرض کفایہ ادا ہو جائے گا. مگر تزکیہ کرانا، اپنے نفس کو پاک کرنا، گناہوں سے بچنا یعنی تقوی فرض عین ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے، متقی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض کیا کہ نافرمانی چھوڑ دو اور تقوی سے رہو. اگر گناہ نہیں چھوڑو گے تو اللہ سے محروم رہو گے.
اگر گناہ نہیں چھوڑے گے تو اللہ تعالیٰ سے محروم رہو گے. جو شخص گناہ نہیں چھوڑتا اور گناہوں کے حرام مزے کی عادت ہے وہ خدا کو کبھی پا ہی نہیں سکتا. الا من تاب، مگر جو سچی توبہ کرے، دل سے توبہ کرے تو اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو کبھی حسینوں کو نظر مار لیتا ہے اور توبہ نہیں کرتا وہ کبھی اللہ تک نہیں پہنچے گا. کبھی اللہ تک نہیں پہنچے گا، ہرگز نہیں پہنچے گا. جب گناہ ہو جائے تو اندر سے بے چینی ہونا، کیسے ہوا میرے سے گناہ، کیسے ہوا، اور فوراً شیخ کو اطلاع کرنا کہ حضرت میرے سے گناہ ہو گیا. ایسا نہیں کہ مراقبے پورے ماشاء اللہ حضرت آدھا گھنٹہ نہیں پڑھ گیا، پون گھنٹہ مراقبہ ہو رہا، حضرت اب ذکر پابندی سے ہوئی، یہ نہیں. شیوخ جو ہے نا ہمارے ذکر و عبادت سے، ذکر و مراقبے سے خوش نہیں ہوتے. ہم کتنے تقوی والے بن رہے، ہم کتنے بچنے والے بن رہے، اس کے اوپر ان کی توجہ ہو. اس کے اوپر کہ ذکر کے پابندی. جب میں شیخ سے حضرت خرم صدیقی صاحب سے اپنے اذکار کو بڑھانے کی فکر کرا تو ہمیشہ ڈانٹ کے کہتے تھے کبھی کبھی کہ بھئی آپ یہ ذکر کو بڑھانے کی فکر مت کرو، آپ کہ گناہوں سے بچنے کی فکر کرو. اب بھی گناہوں سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، اب بھی گناہوں سے، ابھی بھی گناہوں سے بچنا ضروری ہے ہمارے لیے کہ بس حضرت کا حکم ہے ہم بیٹھ گئے، ورنہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی کمال نہیں، ان کا حکم ہوا. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ذکر مراقبے کے اوپر زیادہ بڑھانے کی فکر نہ کریں بلکہ گناہوں سے بچنے کی فکر. جب گناہ ہو جائے فوراً شیخ کو اطلاع کریں. جب حضرت فارغ ہیں دیکھ کے، حضرت کا وقت دیکھ کے، حضرت کا وقت لے کے کہ حضرت مجھ سے گناہ ہوا، حضرت کی مجھ سے گناہ ہوا. اندر سے بے چینی ہو جانا، اندر بے چین ہو جانا، بھائی سکون نہیں آنا، نہ کھانے میں سکون رہنا، نہ بیوی بچوں میں سکون رہنا. جب تک ہم توبہ نہ کر لیں، جب تک توبہ نہ کر لیں بے چینی کی کیفیت رہنا. توبہ ہونے کے بعد اطمینان نہیں، توبہ ہونے کے بعد بھی اطمینان نہیں. شیخ کو اطلاع کرنا کہ حضرت مجھ سے گناہ ہوا، یہ ضروری ہے. تقوی میں دوام مطلوب ہے، تقوی میں دوام مطلوب ہے. جو دائماً متقی ہے وہی ولی اللہ ہے. ان اولیاء المتقون کے معنی یہ نہیں کہ کبھی فاسق بن جاؤ کبھی متقی ہو جاؤ، بلکہ ہمیشہ اللہ کی فرما برداری کو اطاعت کرو اور گناہوں سے بچو. لیکن جو لوگ کبھی کبھی پھسل جاتے ہیں اور گناہ کر بیٹھتے ہیں مگر پھر نادم ہو کر توبہ کرتے ہیں اور ندامت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا خون جگر پیش کرتے ہیں اور پکا عزم کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کریں گے، یہ بھی گناہ پر اصرار کرنے والوں میں نہیں ہے. لیکن ضروری ہے کہ اپنے شیخ کو اطلاع کریں. بتاؤ آج جو لڑکی پاگل کر رہی ہے جب 80 برس کی ہو جائے گی، کمر جھک جائے گی، 11 نمبر کا چشمہ لگائے گی، یعنی تو اس وقت اس سے عشق لڑائے گی نہیں لڑائے گی. تو اس وقت اس سے یہودی، عیسائی، ہندو، کافر سب بھاگیں گے، سبھی بھاگیں گے. مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی بھاگیں گے. اب اس کے پیچھے اس کو دیکھتے رہنا، اس کو تاکتے رہنا، یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کرشمہ. ارشاد فرمایا کہ گناہ سے ایسے ڈرو جیسے سانپ سے ڈرتے ہو. گناہ سے ایسے ڈرو جیسے سانپ سے ڈرتے ہو. ٹائم ہو رہا کیا؟ جانا ہے تھوڑی دیر بس، یہ دو چار باتیں ہیں ارشاد فرمایا کہ گناہ سے ایسے ڈرو جیسے سانپ سے ڈرتے ہو. گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا دو. گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگا دو. لیکن اگر کبھی مغلوب ہو جاؤ تو اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو. گناہ سے منہ کالا کرنے والے اللہ سے توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ رحم الرحمین ہے، وہ گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں اور ان کو اجالا بھی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ کتنے بڑے قاتل اور کتنے بڑے مجرم تھے، اللہ نے ان کو ایمان عطا فرما دیا اور ان سے ایک بہت بڑا کام لے گیا. گنہگار اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے کام لے لیتے ہیں جس سے اس کی آبرو بحال ہو جاتی ہے. چنانچہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ سے اتنا بڑا کام کیا کہ مسیلمہ کذاب کو ان کے ہاتھوں سے قتل کرایا. مسیلمہ اس کے قتل کے بعد قتلت فی جاہلیت خیر الناس، بشیر رضی اللہ تعالیٰ کی الفاظ، قتلت فی جاہلیت خیر الناس وقتلت فی اسلام شر الناس فتل کا میں نے اپنی جاہلیت کے ایام میں خیر الناس یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا اور میں نے اسلام کی حالت میں شر الناس یعنی مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس کو قتل کیا. حسن کا انتقام ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہم سے ایسے عزت کے کارنامے لے لے جس سے ہمارا منہ بھی
اجالا ہو جائے. اللہ تعالیٰ سب کو یہ تو اجالا. فرمایا ارشاد فرمایا کہ دیکھو دوستو مختصر سی نصیحت اپنی ذات کو بھی اور آپ کو بھی کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. بڑی طاقت سے ٹکر لینے والا گدھا اور بیوقوف ہے. اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو. گناہ اچھی چیز نہیں ہے, اور جب گناہ ہو جائے تو سجدے میں مالک کے سامنے سر رکھ دو اور رو رو کر اپنی تقدیر بنا لو. بس میں یہی کہتا ہوں کہ نیکی چاہے کم کرو. وظیفہ میں کہہ رہا تھا نا یہ اللہ حضرت کے بھی یہی الفاظ ہے. بس میں یہی کہتا ہوں کہ نیکی چاہے کم کرو, وظیفہ زیادہ نہ پڑھو, بس فرض واجب سنت موقع ادا کر لو. وظیفے کی محنت کے بجائے بس یہی محنت کرو کہ گناہ کرنا چھوڑ دو. اللہ کے نافرمان کو دنیا میں عزت نہیں ملتی. اللہ کے نافرمانوں کی سزا دنیا ہی میں دیکھ لو کہ جب گناہوں میں پکڑے جاتے ہیں تو جوتے پڑتے ہیں, زندگی کتنی رونے لگتی ہے. ارشاد فرمایا کہ جب میں امریکہ گیا تھا تو دیکھا کہ ایک انگریز کتے کو کار کی فرنٹ سیٹ پر بٹھائے ہوئے تھا, جس طرح ہم معزز مہمان کو بٹھاتے ہیں, اور ایک ٹافی لمبی سی پہلے اپنے منہ میں رکھی پھر کتے کے منہ میں رکھی. یہ کہتے ہیں انگریزوں کی. پھر اپنے منہ میں رکھی پھر اس کو دی. کتوں کی برادری ہے, جو خود کھاتے وہی ان کو کھلاتے ہیں, بلکہ کتوں کو اپنی برادری سے زیادہ سمجھتے ہیں. کتوں کو اپنی برادری سے زیادہ سمجھتے ہیں. کتوں کے لیے بیلنس چھوڑ کے جاتے ہیں. انگریزوں کی وہاں کے حالات سنا ہے. انگریز کتوں کے لیے بیلنس چھوڑ کر جاتے ہیں. کیوں چھوڑ کر جاتے ہیں وہ بھی سنیے. اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کرتے کیونکہ انہیں یقین نہیں کہ یہ ہماری اولاد ہے, یہ ہماری اولاد ہے. عورت کیونکہ یہاں دولت مشترکہ ہے, اس لیے اولاد بھی سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں کون میرا باپ ہے, اس لیے وہ بھی اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتے. انگلینڈ میں دیکھا کہ صبح کو کتوں کو ٹہلانے کے لیے آئندہ اہم بات ہے. انگلینڈ میں دیکھا کہ صبح کو کتوں کو ٹہلانے کے لیے پارکوں میں لے جاتے ہیں. کتا جب ہکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کا خوب اٹھا کر پھینکتے ہیں. سمجھ میں پھر آگے کی بات بہت ہے. کتا جب ہکتا ہے اور تو اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا کر پھینکتے ہیں. اللہ کو چھوڑا تو کتوں کی خدمت نصیب ہوئی. اللہ کو چھوڑا تو کتوں کی خدمت نصیب ہوئی. جو قوم انسانوں کے بجائے کتوں سے محبت رکھتی ہے وہ انسانوں کی خدمت کر ہی نہیں سکتی. بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, گناہوں